محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک سے چند دن پہلے خطبہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم، اے لوگو تم پر ایک عظیم مہینہ آنے والا ہے۔ صحابہ کرام بیٹھے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ دیکھو آ رہا ہے۔ صحابہ پلٹ کے دیکھنے لگے، کوئی بھی نہیں آ رہا۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ دیکھو آ رہا ہے۔ سارے پلٹ کے دیکھنے لگے، کوئی نہیں آ رہا۔ تیسری مرتبہ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ دیکھو آ رہا ہے۔ صحابہ پھر پلٹ کے دیکھے، کوئی نہیں آ رہا۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان المبارک آ رہا ہے۔ ایک لحاظ سے شوق اور ذوق بٹھانے کے لیے اور توجہ اس طرف دلانے کے لیے کہ رمضان ایک عظیم مہینہ آ رہا ہے، جس کی تیاری امام الانبیاء محبوب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 2 ماہ پہلے ہی کیا کرتے تھے، اور اس کی آمد کی دعا نبی علیہ السلام پہلے ہی فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اللہ رجب اور شعبان میں اتنی برکت عطا فرما اور خیریت عطا فرما کہ ہم رمضان مبارک کی نیکیوں کے سمندر میں اتر سکے۔ تو رمضان مبارک ہر اعتبار سے یہ نیکیوں کا مہینہ ہے۔ جہاں جس طرح روزوں کا مہینہ ہے، اسی طریقے سے یہ تراویح کا بھی مہینہ ہے، صبر کا بھی مہینہ ہے، سخاوت کا بھی مہینہ ہے، دعاؤں اور التجاؤں کا بھی مہینہ ہے۔ یہ رمضان مبارک جس طرح نماز فرائض کا مہینہ ہے، اسی طریقے سے یہ رمضان مبارک تراویح کا بھی مہینہ ہے، اور تہجد کا بھی مہینہ ہے، چاشت کا بھی مہینہ ہے، اشراق کا بھی مہینہ ہے، اوابین کا بھی مہینہ ہے۔ یہ رمضان مبارک غم گساری کا بھی مہینہ ہے۔ یہ رمضان مبارک دوسروں کے ساتھ ہمدردی کا بھی مہینہ ہے۔ یہاں تک فرمائیں کہ جو کسی ایک روزے دار کو افطار کروا دے تو اللہ تعالیٰ جنت اس کے لیے لازم کر دیتے ہیں، اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ صحابہ نے کہہ دیا اللہ کے رسول ہم تو فقر و فاقہ میں ہوتے ہیں، تنگی اور تنگ دستی کے عالم میں ہوتے ہیں، ہمارے پاس اتنی گنجائش نہیں ہوتی کہ ہم پیٹ بھر کے کسی کو کھلا سکیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں ٹھیک ہے، ایک کھجور کا دانہ بھی اگر کھلا دیا جائے، ایک گلاس پانی دے دیا جائے، یا ایک لسی گلاس بھر کے کسی افطار والے کو پلا دیا جائے، اس میں بھی فرمایا بخشش کا سامان ہو جاتا ہے۔ علماء نے یہاں تک لکھا ہے گھر پہ خواتین کام کر رہی ہے تو فرمایا کہ آپ وہاں پر کولر کا انتظام کر دے، پانی آپ بھر کے دے دے۔ اب کتنے افراد روزے دار گھر میں افطاری کریں گے، وہ سارا ثواب ڈالنے والے کو مل جائے گا۔ ٹھیک ہے باہر نہیں کر سک رہے، لیکن کم از کم یہ کام کاج ہم گھر کے اندر بھی کر سکتے کہ کولر کو پانی سے بھر دے تو وہاں افطاری کے ٹائم ہر شخص پانی پی سکتا ہے۔ تو رمضان مبارک ایک عظیم مہینہ ہے۔ فرمائے کہ نفل شمار ہوتا ہے باقی رمضان سے ہٹ کر، لیکن رمضان میں کوئی ایک نفل پڑتا ہے تو وہ نفل شمار نہیں ہوگا، وہ فرض میں شمار ہو جائے گا۔ رمضان میں جو ایک فرض پڑتا ہے اس کو 70 فرضوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو ہم اس کی قدر کریں، رمضان داخل ہو چکا ہے اور ہر اعتبار سے ہم نے تو دعا کی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی عنایت ہے کہ اس نے ہمیں بن مانگے رمضان مبارک کا مہینہ دے دیا، ورنہ کتنے ہمارے ساتھ رہنے والے، محلے میں رہنے والے، پچھلے سال رمضان مبارک میں رہنے والے، چند دن پہلے ساتھ رہنے والے، لیکن وہ اب رمضان مبارک کی برکات سے محروم ہے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے پاس بلا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ایک لحاظ سے ہر اعتبار سے قدردانی ہو اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں رمضان مبارک اتنی برکتوں والا، جس کے بارے میں اولیاء اسلاف بزرگان دین نے فرمایا کہ اس کا تصور بھی تم نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمتیں اس ماہ مبارک کے اندر برس رہی ہوتی ہے، کہ ایک ایک ادا پہ، ایک ایک نیکی پہ اللہ تعالیٰ بخشش کا اور مغفرت کا سامان ہمارے سامنے کھول کر آشکارا فرما رہے ہوتے ہیں۔ تو رمضان مبارک میں ایک مسئلہ آتا ہے، بعض حضرات نے پوچھا کہ بھئی ہم روزہ رکھ سکتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں لیکن تراویح کا اہتمام ہم سے نہیں ہوتا۔ تو یوں سمجھ لیں کہ جس طرح روزہ جو ہے یہ عبادت ہے دن کا، دن کی عبادت وہ روزہ ہے، اور رات کی عبادت جو ہے وہ تراویح جس کو ہم قیام اللیل کہتے ہیں۔ دونوں اپنی جگہ عبادت ہے اور ثواب ہے، کار خیر ہے۔ روزہ تو فرض ہے اور تراویح جو یہ سنت موقتہ واجب کے درجے میں،
اب ایسے ہی جیسے کوئی روٹی کھائے اس کے ساتھ نہ سالن لے نہ اس کے ساتھ چائے لے، چاول لے رہا ہے اس کے ساتھ نہ نمک لے رہا ہے نہ سالن لے رہا ہے، صرف چاول چبا رہا ہے، تو ایسے ہی ہو جائے گا، بس اس کا پیٹ بھر جائے گا لیکن مزہ اس کو نہیں آئے گا۔ تو روزہ تو ہو جائے گا، فرض ادا کر لے گا، لیکن روزے کے لوازمات جو تراویح رات کی عبادت ہے اس میں وہ مزہ نہ لے، تو فرمایا اس کے لیے فائدہ اس حساب سے نہیں ہے، باقی فرضیت ادا ہو جائے گی۔ تو تراویح جو ہے یہ سنت موقع ہے، بعض کہتے ہیں بس پڑھ لیا ثواب ہے، نہ پڑھ لے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو نہ پڑھنا بلا عذر اس کو چھوڑنے والا فرمایا نافرمان اور گناہگار ہے۔ یہ سنت کفایہ کے درجے پہ، سنت کفایہ کہتے ہیں پورے محلے میں اگر ایک بھی جماعت نہ ہو تراویح کی تو پورے محلے والے کو بیٹھے بیٹھے گناہ مل رہا ہوتا ہے، اور پورے محلے میں ایک بندہ بھی جماعت کر لے اور اس میں سارے شامل ہو جائے تو فرمائے کہ یہ پھر گناہ سب سے اٹھ جاتا ہے۔ تو جماعت جو ہے تراویح کی یہ سنت کفایہ ہے، اور نماز جو ہے یہ سنت موقدہ ہے، مردوں کو جماعت میں شامل ہونا، اور خواتین کے لیے بہتر ہے کہ وہ گھروں میں اور اس کمرے میں جو اندر کا حصہ ہو، تنہائی ہو، وہاں پر نماز پڑھ لینا یہ زیادہ بہتر ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مسجد نبوی سے زیادہ، میری مسجد سے زیادہ ان خواتین کو اجر و ثواب ملتا ہے، مسجد نبوی سے زیادہ 50,000 ثواب ہے ایک نماز کا، فرمایا اس سے زیادہ اس خاتون کو جو گھر پہ نماز پڑھتی ہے۔ اب تو یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ دوسری جگہ جا کے نماز اور جماعت کا اہتمام کر رہی ہے، اس میں کئی خرابی ہے۔ آپ دیکھیں قرون اولیٰ کا زمانہ ہے، دور فاروقی ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے خواتین کو مسجد میں آنے سے روک دیا۔ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، نبی فرما رہے ہیں کہ بہترین زمانہ میرا ہے، یعنی میرے صحابہ کا ہے، خلفائے راشدین کا ہے، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، صحابہ کے بعد کے زمانے کا اور پھر ان کے بعد کے زمانے کا یہ بہترین زمانہ ہے، تابعین کا اور تبع تابعین کا۔ لیکن اس دور میں بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے خواتین کو مسجد میں آنے سے روک دیا اور کہا کہ آپ اپنی نمازیں گھروں میں پڑھ لیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ جہاں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میری مسجد سے زیادہ اس خواتین کو ثواب ملے گا جو گھروں میں نماز پڑھ لیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی اگر نبی آج موجود ہوتے تو وہی فیصلہ فرماتے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں۔ تو خواتین کو خیر القرون کے زمانے میں، بہترین زمانے میں بھی بہترین جگہ مسجد میں آنے سے روک دیا گیا۔ تو اب تو فتنوں کا، فساد کا، عریان کا، بے حیائی کا زمانہ ہے، تو اس دور میں کسی اور کے گھر پہ جا کے جماعت پڑھانا اور جماعت پہ شامل ہونا یہ کہاں سے اجازت ہوگی؟ اگر گھر پہ ہی اہتمام ہے تو کوئی خاتون وہاں پر اگر نماز پڑھا سکتی ہے تو وہ آگے پڑھا لے، اور اس میں یہ کہ ان کا امام جو ہے وہ زیادہ آگے نہ بڑھے، درمیان میں کھڑے ہو، 2 قدم آگے کھڑے ہو جائے اور پھر جماعت کروا لے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ اپنی اپنی نماز پڑھ لے۔ 20 رکعت تراویح مردوں کے لیے، وہیں خواتین کے لیے بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ فرمائے کہ خواتین جو ہے وہ 20 رکعت پڑھے گی، اگر انہیں سورت نہیں آتی، جیسے کل کسی نے مسئلہ پوچھا انہیں سورت نہیں آتی، کم از کم ایک سورت تو یاد ہو، قل هو اللہ احد، ایک سورت یاد ہو، ایک ہی سورت وہ فرضوں میں پڑھ لے، ایک ہی سورت 20 رکعت تراویح کے اندر پڑھ لے، اللہ تعالیٰ پورا ثواب دے دے۔ ایک سورت بھی اگر ہمیں زندگی میں نہ آئے تو پھر جیتے جی ہمیں مر جانا چاہیے کہ ایک سورت ہمیں نہیں آتی۔ 4 سال کے بچے کو، 6 سال کے بچے کو بھی 6 سورتیں آتی ہے کم از کم۔ ایک سورت جو نماز کے اندر فرضیت اور واجب کا درجہ ہے، کم از کم ہم ان قرات کو سیکھ لیں، سورہ فاتحہ کو سیکھ لیں۔ ابھی موقع ہے رمضان مبارک میں، ایک بہانے سے بیٹھ جائیں، ساتھی کو پکڑ لیں، سورہ فاتحہ اپنا صحیح کر لیں، ایک سورت کم از کم 4 سورت، 4 رکعت سے اوپر تو کوئی رکعت ہے ہی نہیں، 5 رکعت نہیں، 6 رکعت نہیں، کم از کم 4 سورتیں ہم چھوٹی چھوٹی یاد کر لیں، اس کے ساتھ التحیات یاد کر لیں، دعائے قنوت یاد کر لیں۔ یہ چیزیں تو نماز کے اندر انتہائی ضروری ہے اور واجب کے درجے میں، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، چاہے ہم جتنا بھی کر لیں۔ اب ایک شخص کہنے لگا مجھے نماز ہی نہیں آتی، میں سجدے میں کہتا ہوں اللہ مجھے نماز نہیں آتی، نماز قبول کر لے،
اب یہ کہنے سے تو نماز نہیں ہوگی، ہم کام کاج نہیں جائے اور گھر پہ بیٹھ جاؤ کہ اللہ مجھے کام کاج نہیں آتا لہذا گھر بیٹھے بیٹھے ڈالر بیچ دے، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کو ہمیں چیلنج نہیں کرنا، جہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی زندگی دی ہے ہم کوشش کریں ایک 4 صورتیں ہم یاد کر لیں، جو بنیادی صورتیں جو چیزیں ہیں نماز کے اندر، جس طرح بتلایا سورہ فاتحہ اور 4 سورت التحیات اور دعائے قنوت، ہم یہ موٹی موٹی صورتیں چیزیں یاد کر لیں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری نمازیں بھی قبول فرمائیں گے اور ہماری زندگی بھی شاندار اور جاندار ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کی دولت نصیب فرمائے۔